ایک سوال جو بہت جگہ سے آیا ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھا جائے گا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع فرمایا ہے کہ شعبان کے آخر پہ روزے نہ رکھو۔ دیکھو بھائی، یہ ساری احادیث آپ پڑھ لیں، اور دوسری طرف آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے بھی تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ روزے رکھتے ہوں، اور شعبان جتنے نفلی روزے آپ کے کسی مہینے میں نہیں تھے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر روزے رکھتے تھے۔ تو دو طرح کی احادیث ہو گئی، ایک طرف منع فرمایا ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا ہے۔ سیدھی سادی سی بات ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ ممانعت اس کے لیے ہے جس کے متعلق خیال ہو کہ اگر شعبان میں روزے رکھوں گا تو میں رمضان میں کمزوری ہو جائے گی، طاقت نہیں رہے گی، اس کو منع کیا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں، 40-50 روزے رکھنا کون سی بڑی بات ہے، میں رکھوں گا، اس کو اجازت دے دی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں 30 روزے رکھوں، اس سے پہلے 10 روزے رکھوں، تو وہ جو رمضان کا ایک شوق، ایک اشتیاق ہوتا ہے، رکھ تو لوں گا مگر وہ شوق ختم ہو جائے گا جو فرض روزوں کی وجہ سے اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، اس کو بھی اجازت۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ہمیشہ 3 روزے 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخوں کے رکھتا ہوں، رکھ لوں، نفلی روزے ہو گئے نا، رمضان میں فرق پڑے گا، نہ رکھوں نہیں فرق، جو اس کا جی چاہتا ہے اپنا سوچ کے عمل کرے۔ ایک آدمی کہتا ہے شعبان کے آخری 3 دن روزے، میں ہر مہینے کے آخر پہ 3 دن روزے رکھتا ہوں۔ اب تو نہیں رہا، عربوں میں البتہ الحمدللہ یہ ہے کہ مہینے کے پہلے دن یا آخری 3 دن چاند کے یا درمیان کے 3 دن وہ روزہ رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو بہت پسند فرماتے تھے، اور فرماتے تھے 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی روزہ رکھا کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ 3 روزے ہر چاند کے مہینے میں رکھو تو یہ 10 گنا اجر اللہ تمہیں دے گا۔ تو ایسے ہو جائے گا جیسے تم نے 11 مہینوں میں 33 روزے رکھے تو تم نے تو پورا سال 330 روزے رکھ لیے۔ اب ایک آدمی ہمیشہ رکھتا ہے، اب اس سے ہوتا ہے کہ 3 روزے یہ بھی رکھوں، آگے 30 اور آ جائیں گے، 33 بڑھاپا آ گیا ہے، نہیں رکھ سکتا، چھوڑ دے، اس لیے کہ فرض روزوں کو ترجیح ہے۔ یہ دیکھا آپ نے، آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ آخری دن شعبان کا روزہ رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو شک کی عادت ہے کہ پتہ نہیں آج روزہ ہوا کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں، ایک دن پہلے ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ اب یہ اس کی احتیاط جو ہے نا دوسروں کو مصیبت میں ڈال دے گی۔ یہ جو تقویٰ کا کبھی کبھی ہیضہ ہو جاتا ہے نا کہ نہیں یہ ضرور تم نہ بھئی نہ، آپ کو فتویٰ دینے کی اتھارٹی نہیں، اختیار نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے ایک دن پہلے روزہ رکھنا اچھا ہے ذرا، اور میں پٹھان آدمی ہوں، ایک دن پہلے روزہ رکھ لوں۔ یار تم ایک دن پہلے چھوڑ، 100 دن پہلے رکھو، لیکن دوسروں پہ تو نہ مسلط کرو، گھر والوں کو بھی کہو تم بھی رکھو، آج دن کو کچھ نہیں پکے گا۔ احتیاط بچے کچھ بہتر نہیں ہوتی، تم شریعت میں اضافہ کر رہے ہو۔ شریعت اس حد تک تو اختیار دیتی ہے کہ پرسنل لائف میں بالکل ٹھیک ہے، اس حد تک تو ارادہ اختیار نہیں نہ دیتی کہ دوسروں کی بسر مصیبت بن جائے۔ تو مختلف حالات میں مختلف افراد کو خود اپنا متعین کر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور تابعین میں بھی آتا ہے، محمد ابن منقدر کی شادی نہیں ہوئی تھی، جوان تھے، بہت اچھے، بہت خوبصورت، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خادم تھے، سارے گھر کے باہر کے کام وام کرتے تھے۔ تو ام المومنین نے ایک دن کہا کہ تم نے شادی نہیں کی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا اچھا۔ پھر ام المومنین رضی اللہ عنہا انہوں نے
کہا اگر میرے پاس 10,000 چاندی کے سکے ہوتے نا تو میں تمہیں دے دیتی کہ تم حق مہر ادا کرو اور شادی کرو۔ ان کی قسمت کھلنی منظور تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے گئے، دستک ہوئی، پوچھا کون، تو بتایا گیا کہ ایک دیگ پوری بھر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے چاندی کے سکوں کی تحفے میں آپ کے لیے بھیجی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کو لوگ بہت تحفے بھیجتے تھے، اتنے زیادہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ان کے گھر ہوتے تھے لائن لگ جاتی تھی، حتیٰ کہ دوسری بیویوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اتنی چیزیں وہاں جاتی ہیں، لوگ ہمارے ہاں نہیں بھیجتے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی خوشی کے لیے کہ ان کی خوشی سے آپ خوش ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور چپ ہو گئے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ میں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا تھا۔ تو ایک دن خواب میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کچھ ناراض تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ کے لیے اتنا ایصال ثواب کرتا ہوں، اتنا کچھ پڑھتا ہوں، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو مجھے ذرا سی ڈانٹ پڑی اور فرمایا مجھے ہی بھیجتے رہتے ہو، جس کے گھر میں رہتا ہوں وہ یاد نہیں رہتی۔ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے اس خواب سے سبق سیکھا اور پھر صرف حضرت عائشہ ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتا تھا۔ تو بات تھی کہ چاندی کی دیگ آئی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے نوکرانی سے کہا کہ دیکھ منقدر کدھر گیا ہے، انہیں بلایا تو فرمایا لے لے 10,000 درہم بھی، اور اللہ نے فضل فرمایا ہے اور یہ جو میری بھاندی ہے یہ بھی لے جا، اللہ تجھے اولاد بھی دے اور اللہ تجھے مال بھی دے۔ اس باندی سے ان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے اور تینوں مدینہ منورہ میں کمال کے لوگ، ان کے فتوے کے سامنے کوئی زبان نہیں کھول سکتا تھا۔ تو وہ تینوں بیٹے بہت بڑے علماء میں سے تھے۔ تو محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ، بات تو یہ چل رہی تھی کہ نفلی چیز کو لوگوں کے سر پہ مسلط نہ کرے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ تھا۔ تو محمد بن منقدر، ابو بکر بن منقدر، عثمان، محمد، ابو بکر اور عثمان کے 3 بیٹے اللہ نے انہیں دیے۔ بہت طویل عبادت کرتے تھے، بہت زیادہ، لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ لوگوں پہ مسلط، کچھ بھی نہیں۔ لوگوں کو آپ اختیار دیں، وہ چاہیں تو شعبان کے روزے چھوڑ دیں، وہ چاہیں تو شعبان کے روزے رکھ لیں۔ اس لیے یہ جس شخص نے بھی لکھا ہے، جنہوں نے بھی سوال کیا ہے، انہوں نے وہ احادیث بھی نقل کر دی ہیں جن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ تو اس منع کی ہم نے آپ کے سامنے تشریح کر دی کہ اس میں انسان کا اپنا کتنا اختیار۔